انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، دعوت و تبلیغ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور دعوت و تبلیغ اس امت کے لیے ایک انفرادی مقام رکھتی ہے۔ لہذا اس امت کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ کسی الہامی یا غیر الہامی مذہب میں دعوت و تبلیغ کا تصور نہیں ہے۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ آج میں عرض کروں گا کہ دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ دیکھیں، دعوت کے دو بنیادی کردار ہیں، ایک ہے داعی اور دوسرا ہے مدعو۔ تاہم دعوت کی کامیابی کا مکمل انحصار داعی کی بات پر ہوتا ہے، کیونکہ دعوت کے مضامین خواہ کتنے ہی پرکشش کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، اگر داعی کا طریق دعوت ڈھنگ کا نہیں تو پھر میرے عزیزو دوستو دعوت دینا بیکار چلا جائے گا۔ اور اسی طرح جس طرح غیر تربیت یافتہ ڈاکٹر جان کے لیے خطرہ ہے، اسی طرح غیر تربیت یافتہ داعی اور مبلغ دعوت کے لیے خطرہ ہے۔ لہذا دعوت کے اصول یعنی دینی بصیرت یہ ہم سب کے لیے سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دین آسان ہے، وَخَيْرُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهِ، اور فرمایا اچھی عبادت دینی بصیرت حاصل کرنا ہے۔ لہذا دینی بصیرت حاصل کر لینا یہ عبادت کو خوبصورت بنا دے گا۔ چنانچہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں دعوت کے 3 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، فرمایا ادعو الی سبیل ربک، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، بالحکمتی، پہلا اصول حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کہیں بحث مباحثہ کی ضرورت پیش آ جائے تو بحث مباحثہ بھی احسن طریق سے ہو، یعنی مباحثہ دعوت۔ تو 3 بنیادی اصول، نمبر 1 حکمت، نمبر 2 موعظہ حسنہ، اور نمبر 3 مباحثہ دعوت۔ چنانچہ پہلا اصول جو حکمت ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ۔ حکمت کے ضمن میں 2 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلائیں یعنی کس کے ساتھ؟ نمبر 1 رفق، اور نمبر 2 تدریج۔ یہ 2 میں نے لفظ آپ کے سامنے عرض کیے۔ نمبر 1 رفق، رفق کہتے ہیں نرمی کو۔ کیا جی؟ نرمی۔ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں رفق و نرمی کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تدریج، تدریج کیا ہے؟ تدریج کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ، یعنی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور دعوت دیں بتدریج۔
پہلی بات یہ کہ رفق اور نرمی، تو اس سلسلہ میں سن لیں کہ داعی کی دعوت میں اگر نرمی اور خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوگا تو اس کی دعوت مؤثر نہیں ہوگی، اس لیے کہ سختی اور شدت قریب لانے کے بجائے مزید بغض اور عداوت پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ دلیل کے طور پر عرض کروں گا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 16واں پارہ ہے، جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے باغی کے سامنے پیغام ربانی لے کر جانے کا حکم دیا تو یہ ہدایت فرمائی۔ کیا ہدایت فرمائی؟ فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ فرمایا تم جاؤ، یعنی موسیٰ اور ہارون سے یہ فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور دیکھو وہ سرکشی پر اترا ہوا ہے، اس کو دعوت دیتے وقت قولا لینا، بات نرمی سے کرنا، سختی سے نہ کرنا، ترشی سے سختی سے پیش نہ آنا، بلکہ بات نرمی سے کرنا۔ میرے عزیزو دوستو، فرعون سے بڑا سرکش کوئی نہیں، اس لیے کہ قرآن نے خود اسے طغا کہا کہ وہ سرکش ہے۔ فرعون سے بڑا سرکش کوئی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی داعی کوئی نہیں، لیکن فرعون جیسے سرکش، باغی اور بگڑے ہوئے شخص کے پاس بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے بھیجا تو فرمایا دیکھنا بات سختی سے نہ کرنا، نرمی سے کرنا، اس لیے کہ نرمی کے ساتھ کی گئی بات ہی اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، اسلام لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قوم کے پاس مبلغ بنا کر بھیجا۔ یہ گئے، دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ مسلسل دعوت دینے کے بعد جب قوم نے بات نہیں مانی تو یہ طفیل ابن عمرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری قوم نے مجھے تھکا دیا، میں نے ان کو اتنی دعوت دی، اتنا سمجھایا، اتنا ان کے ساتھ داعیانہ رویہ سے بات کی، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں، اور ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے حق میں بد دعا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کرنے کے بجائے ان کے حق میں دعا کی، اور حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسن، اے اللہ دوس قبیلہ کو ہدایت عطا فرما، اور طفیل ابن عمرو کو یہ نصیحت فرمائی کہ ارجع الی قومک، تم واپس اپنی قوم کے پاس لوٹ جاؤ اور ان کو دعوت دینا ارفق بہم، نرمی کے ساتھ ان کو سمجھانا، ان کو دعوت دینا۔ چنانچہ ماخذ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد نتیجہ انتہائی شاندار نکلا کہ کثیر لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور 7 ہجری میں جب طفیل ابن عمرو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے ساتھ قبیلہ دوست کے 70 یا 80 گھرانوں کے لوگ تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ طفیل ابن عمرو دعوت دیتے رہے لیکن لوگوں پر بات اثر نہیں ہوئی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے طفیل تم بات کرو ان کے ساتھ نرمی سے، اور جب نرمی کے ساتھ بات کرنی شروع کی تو نتیجہ بڑا اچھا ہمارے سامنے آ گیا کہ کئی گھرانوں کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کے پاس مسجد میں امام تھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور بڑی لمبی قرات کی، خوب لمبی قرات کی۔ ہاں جی، نماز پڑھائی، لمبی قرات، طویل قرات۔ اب لمبی قرات کی وجہ سے لوگ تھک جا رہے تھے۔ حضرت حازم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر نہیں سکے اور نماز توڑ دی اور علیحدہ جا کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز کے بعد حضرت حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، معاذ ہمیں بڑی لمبی اور طویل نمازیں پڑھاتا ہے جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں، لمبی قرات ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب کر کے فرمایا یا معاذ افتان انتا افتان انتا اقرا بکذا، اے معاذ تم لمبی قرات کر کے لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، لمبی قرات نہ کیا کرو، ہلکی نماز پڑھا کرو۔ اور آپ نے فرمایا اقرا بکذا، ایسے پڑھا کرو۔ تو میرے عزیزو دوستو، میں نے عرض کیا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ بات نرمی سے کی جائے، گفتگو لہجہ نرم ہو۔ اور دوسری اس کے لیے یعنی حکمت کے ضمن میں دوسری بات یہ ہے کہ تدریجاً بات کی جائے۔ تدریج کا مطلب یہ ہے کہ بات ترغیب اور ترہیب کے ساتھ کی جائے، اور ترغیب و ترہیب کے بعد بات کرنے میں وقفہ کیا جائے۔ دیکھیں، ترغیب اور ترہیب، اس پر میں آپ کے سامنے کتب احادیث میں سے ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنو حارث ابن کعب کے وفد کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن حزم انصاری کو ان کا والی مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ تم جا کر ان کو اسلامی تعلیمات دو، دین کے بارے میں دعوت دو ان کو۔ اور عمر ابن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حکم دیا اس کا متن کچھ یوں تھا، فرمایا کہ یبشر الناس بالجنتی وبعملھا، تم لوگوں کو خوشخبریاں دینا۔ یبشر الناس یعنی ترغیب کے ساتھ دعوت دینا، لوگوں کو جنت کے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وعدے وہ بتانا، وبعملھا اور ان کے عمل کے بارے میں ان کی جانچ پڑتال کرتے رہنا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَيَنظُرُ النَّاسُ النَّارِ، اور لوگوں کو تم آگ یعنی دوزخ کے بارے میں ڈرانا اور ان کے عمل کا مواخذہ کرتے رہنا۔ تو میرے عزیزو دوستو، پہلے ترغیب پھر ترہیب۔
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کو بنی حارث کی طرف تبلیغی مہم پر بھیجا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے ذریعہ ان کو کچھ تلقینیں فرمائیں، کچھ ہدایات فرمائی۔ ان میں ایک ہدایت یہ تھی فَبَشِّرْهُمْ وَأَنذِرْهُمْ، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا اور انہیں آخرت سے ڈرانا۔ لہذا ترغیب و ترہیب کے لیے لوگوں کو خوشخبریاں دی جائیں۔ بشرو، حدیث میں آتا ہے بشرو ولا تعسرو، کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو مشقت میں نہ ڈالو۔ یسرو ولا تنفرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے اندر دین اسلام کے لیے نفرت نہ پیدا کرو۔ لہذا داعی کی صفات میں سے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ ترغیب اور ترہیب کے ساتھ ہو۔ تدریج کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ دعوت دینے میں وقفہ مطلب ناغا، سمجھے آپ میری بات؟ کہ کیا ہو؟ ناغا کے ساتھ، ہر نماز کے بعد نہیں، بلکہ دن میں کسی ایک نماز کے بعد، ہر وقت نہیں بلکہ کسی خاص وقت، اور اسی طرح درس و تدریس کسی خاص وقت میں، اور اسی طرح میرے عزیزو دوستو دعائیں کسی خاص وقت میں، کبھی کبھار طویل، ہر وقت لمبی دعائیں، ہر وقت لمبے لمبے درس، ہر وقت لمبی لمبی دعوت، اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ حدیث عرض کر چکا ہوں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں جب لمبی اور طویل قرات کی تو لوگوں نے شکایت کی آ کر کہ یا رسول اللہ یہ معاذ بڑی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا یا معاذ افتان، اے معاذ تم اپنی قرات کے ذریعے سے لوگوں کو فتنوں میں نہ ڈالو، پریشانی نہ ڈالو ان کے لیے، بلکہ کیا فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو۔ اور اس پر میں ایک اور روایت عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں جا کر آپ ہر جمعرات کو واعظ کیا کرتے تھے، ہر جمعرات کو لوگوں کے سامنے، یعنی سمجھ لیں درس حدیث ہوا کرتا تھا یا واعظ و تبلیغ، دعوت و تبلیغ کی محفل ہوا کرتی تھی جمعرات کو، شب جمعہ میں۔ ایک شخص نے آ کر یہ کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے، اے ابو عبد الرحمن میری خواہش ہے کہ آپ روزانہ واعظ کریں، ڈیلی۔ اے ابو عبد الرحمن میری یہ خواہش ہے کہ آپ روزانہ واعظ کریں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں روزانہ واعظ نہیں کروں گا، بلکہ میں ویسے ہی واعظ کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ نہیں، میں درمیان میں ناغا کروں گا، وقفہ ڈالوں گا، ہر وقت واعظ، ہر وقت نصیحت، یہ تبلیغ کے اصول کے خلاف ہے۔ گھروں میں والدین وہ بھی اولاد کو سمجھانے میں روزانہ کا کوئی ایک وقت طے کریں اور اس میں اولاد کی، بچوں کی تربیت کی جائے، بیوی بچوں کی تربیت کی جائے۔ عبداللہ ابن مسعود سے یہ کہا گیا کہ آپ روزانہ درس دیا کریں، انکار کر دیا، فرمایا نہیں، میں روزانہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ اگر میں روزانہ واعظ کرنا شروع کر دوں تو تم پر بوجھ بن جاؤں گا،
میں ناغا کے ساتھ وقفہ کے ساتھ واز کروں گا تاکہ تم بیزار نہ ہو۔ تو داعی کی پہلی صفت یہ فرما دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ دوسری صفت والموعظۃ الحسنۃ، موعظہ حسنہ۔ یہ موعظہ حسنہ کیا ہے؟ موعظہ حسنہ کا مطلب یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی روشنی میں بات کی جائے، اپنے قصے کہانیاں ذاتی تجربات بیان نہ کیے جائیں، لوگوں میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ دعوت کے اصول میں بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین ہوں یا صحابہ اکرام کے واقعات ہوں، اس سے نیچے کی بات نہ کریں، اس لیے کہ اس سے نیچے کی اگر بات کریں گے چاہے وہ تابعی ہی کیوں نہ ہو، وہ تبع تابعی، وہ پیر، کوئی ایسے ہی کیوں نہ ہو، یاد رکھنا لوگوں میں اشکالات پیدا ہوں گے۔ اس لیے کہ ہر انسان کے ذہن کی سطح مختلف ہوتی ہے، انسانوں کی ذہنوں کی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی شائن ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، کوئی غبی ہوتا ہے۔ ہماری بات کو سمجھنے کے لیے اذہان ضروری نہیں کہ ہر وقت تیار رہیں، لہذا فرمایا والموعظۃ الحسنہ، کہ موعظہ حسنہ۔ اور موعظہ حسنہ کے ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں بھی وہی بات کہ جب کسی کو تبلیغ کی جائے تو موعظہ حسنہ یعنی نرمی کے ساتھ، درستی کے ساتھ، ترشی کے ساتھ، سختی کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے تو وہ بات کسی کو قریب کیا لائے گی، وہ مزید دور کر دے گی۔ میری بات آپ سمجھ رہے؟ ہم جیسے جو لوگ ہیں نا، ہمارے جیسے، ہمیں دعوت کے اصول کا پتہ نہیں ہوتا، تبلیغ کے اصول کا پتہ نہیں ہوتا، ہم بے ڈھنگی بات کر دیتے ہیں۔ جب بے ڈھنگی بات کر دیتے ہیں نا تو پھر اگلا بندہ جب بھڑک اٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، سچ پھر حق پھر کوڑا ہی ہوندا ہے نا، حق کڑوا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کے کسی نامعقول شخص نے بات کر دی کہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ سچ بولے یا حق بولے تو مرچیں لگتی ہیں، یہ کوئی انتہائی نامعقول شخص ہے جس نے یہ بات کی ہے، اس لیے کہ سچ کڑوا نہیں ہوتا بلکہ سچ بولنے والے کا لہجہ کڑوا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اچھا اگر سچ کڑوا ہوتا، کیوں بھائی؟ اگر سچ کڑوا ہوتا تو کائنات کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتیں ہمیں کبھی میٹھی نہ لگتی۔ کیوں بھائی؟ اگر سچ کڑوا ہوتا تو پھر سرکار کی باتیں ہمیں میٹھی نہ لگتی، وہ بھی کڑوی لگتی۔ جب وہ میٹھی لگتی ہیں مطلب یہ ہے کہ سچ کڑوا نہیں، اس میں ہمارا لہجہ کڑوا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ کریلے ہوتے ہیں نا جی، کریلے کڑوے ہوتے ہیں، کھائے آپ نے؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ کڑوے ہوتے ہیں۔ لیکن کریلے جو کڑوے ہوتے ہیں، ان کڑوے کریلوں کو ماہر پکانے والا ایسے انداز سے پکاتا ہے کہ کڑوے کریلے ہم بڑے مزے لے کر کھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کڑووں کو اس پکانے والے نے مزے کا کیا۔ ہم کوئی سچ بولنا چاہیں تو اپنے لہجے میں نرمی لے کر آئیں گے تو وہ سچ اچھا لگے گا، سختی کے ساتھ تلخ رویے کے ساتھ بات کریں گے تو وہ سچ بھی اگلے کو زہر لگے گا۔ پھر اگلی بات وہ یہ ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی جب کوئی شخص کسی کو دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تو
ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ خود عمل کرتا نہیں اور ہمیں دعوت دینے چل پڑے۔ اگر آپ حضرات کی توجہ ہوگی تو تھوڑا سا میں اس بات پر بھی روشنی ڈالوں گا کہ کیا کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے پہلے عمل کرنا ضروری ہے؟ کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے بندہ پہلے خود عمل کرے، اور جب تک خود عمل نہ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو تبلیغ نہ کرے؟ چنانچہ سوال یہ ہے کہ کسی دوسرے کو تبلیغ کرنے کے لیے پہلے خود عمل کرے پھر تبلیغ کرے، کیا یہ ضروری ہے؟ تو سن لیں، ضروری نہیں۔ ضروری بولیں ذرا، نہیں۔ ہاں، اگر عمل کرتے ہوئے تبلیغ کریں گے تو یہ سننے پر سہاگا، لیکن اگر کوئی بے عمل بھی تبلیغ کرے گا، دوسروں کو دعوت دے گا، تو وہ تبلیغ کرتا جائے، دوسروں کو بتاتا جائے گا، اللہ تعالیٰ خود عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کہ دوسروں کو تبلیغ کرنے، یہ تبلیغی حضرات، داعی لوگ، واعظ جو ہیں، ان کو عام طور پہ یہی پھر تانا دیا جاتا ہے، لوکاں نو دعوت کرتا ہے۔ خود وہ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ اوروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ نہیں بھائی نہیں، یہ تاثر غلط ہے۔ اس پر میں آپ حضرات کے سامنے 2 احادیث بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ نمبر 1، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ایک فرمان ارشاد فرمایا۔ فرمایا نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فوعاہا واداہا۔ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو کہ جس نے میری کسی بات کو سنا، فوعاہا اسے یاد کیا، واداہا اور پھر اسے آگے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ روایت صحاح ستہ میں موجود ہے۔ نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ سر سبز و شاداب رکھے، یعنی ہرا بھرا رکھے اس شخص کو جس نے میری کسی بات کو سنا۔ اچھا جی، پھر اس کو یاد کیا، فوعاہا پھر اسے بولیں یاد کیا، اور پھر واداہا اور اسے آگے دوسروں کو بتا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ نمبر 1، سامع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، فوعاہا اسے محفوظ کیا یعنی حفظ کیا، واداہا اور اسے آگے پہنچایا۔ یہاں عمل کا کوئی ذکر نہیں، نوٹس کریں میری بات کو، یہاں عمل کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ فوعاہا وعملہا واداہا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے یاد کیا پھر اس پر عمل کیا پھر اس کو آگے پہنچایا، یہ نہیں ہے فرمان۔ بلکہ کیا فرمان ہے؟ فوعاہا واداہا، یاد کر کے آگے پہنچا دیا، عمل کیا یا نہیں کیا، آگے پہنچایا، اللہ اسے سرسبز و شاداب رکھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرے کو تبلیغ کرنے کے لیے پہلے خود عمل کرنا ضروری نہیں۔ اور آپ میری بات کو غلط رخ پر نہ لے جائیں خدا را، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل نہ کریں۔ میں نے پہلے کہا کہ اگر خود عمل کرتے ہوئے ہم تبلیغ کریں گے تو پھر تو کیا ہی بات، پھر تو سونے پر سہاگا ہے بھائی صاحب۔ لیکن اگر خود عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبلیغ کرنے کی برکت سے خود بھی اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ ایک روایت ہوگی، اب میں دوسری بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، اور آپ حضرات نوٹس کریں اس بات کو، توجہ کریں میری طرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا ابا ہریرہ،
اے ابو ہریرہ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، ترمذی شریف ابواب الزہد، اے ابو ہریرہ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، مجھ سے چند کلمات لے لو۔ کیا مطلب؟ یعنی سیکھ لو، مجھ سے چند کلمات سیکھ لو۔ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، ان کو سیکھ کر ان پر عمل کر لو، ان باتوں کو سیکھ کر ان پر کیا کر لو؟ عمل کر لو۔ او یعلم من یعمل بہن، یہ جملہ، اور اگر خود عمل نہیں کر سکتے تو پھر کسی دوسرے کو سکھا دو کہ وہ اس پر عمل کر لے۔ تو بھائی سب بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں جی؟ کیا فرمایا سرکار نے کہ مجھ سے چند کلمات لے لو، یعنی سیکھ لو اور ان پر عمل کر لو، اور اگر عمل نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور کو سکھا دو، ہو سکتا ہے وہ عمل کر لے۔ اب یہاں پر عمل کے بارے میں بالکل واضح آ گیا کہ اگر تم عمل نہیں کر سکتے تو پھر دوسروں کو بتا دو، اس کی تبلیغ کرو آگے، اس کی دعوت دو آگے، ہو سکتا ہے کوئی اور عمل کر لے۔ اب میں آپ سے آخر میں چند سوالات کروں گا، ادھر توجہ کریں میری طرف۔ نمبر 1، کیا حفظ کی تبلیغ کرنے والا پہلے خود حفظ کرے پھر دوسروں کو کہے؟ بولو یار۔ ہاں اچھا، باپ ہے وہ خود حافظ نہیں تو وہ کیا اپنے بچے کو نہ کہے کہ حفظ کرو؟ تبلیغ کرنے میں پہلے خود عمل کرنا ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے باپ خود حافظ بنے گا، پھر اپنی اولاد کو کہے گا کہ حفظ کرو، اور اگر وہ خود حافظ نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی اولاد کو تبلیغ نہ کرے۔ یہ عجیب بات ہے۔ کیا دوسرے کو دعوت نہ دے؟ ایک آدمی خود عالم نہیں ہے تو وہ دوسرے کو نہ کہے کہ عالم بنو۔ اگر تم نے جو سمجھا ہوا ہے کہ پہلے خود عمل کرو پھر تبلیغ کرو، اب حفظ، اب اس کا مطلب ہے جس بندے نے قرآن پاک حفظ نہیں نہ کیتا، وہ پاویں اپنی اولاد ہے، پاویں کوئی رشتہ دار ہے، وہ کسے نو کدی یہ کہہ نہیں سکتا کہ حفظ کرو، انہیں تو آپ نہیں کیتا، وہ پہلا کر کے آوے تو پھر دوجیاں نو آکھے نا۔ اچھا ایک اور بات، ایک آدمی ہے وہ کسی مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، ان سے طلاق کے مسائل سیکھتا ہے۔ کیا جی؟ مسائل کس کے؟ طلاق کے۔ اب مفتی صاحب کیا کریں؟ طلاق کے مسائل بتانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے پہلے خود طلاق دے۔ وہ گل سمجھا رہی کوئی نہ؟ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے پاوے والے شادی بھی نہ ہوئی ہوئے، وہ پہلے خود طلاق دیں گے تاں طلاق دے مسائل کسی نو دسن گے۔ ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس گیا، کہتا ہے جی میت کے احکام بتائیں۔ مولوی صاحب پہلا مرن گے پھر میت دے احکام دسن گے۔ ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس گیا، کہتا ہے جی جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ مولوی صاحب پہلا جہنم دی آگ چ جان پھر آ کے دسن کہ وہ کنج دی ہوئے گی۔ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا را سمجھے اس بات کو، تبلیغ کرنے کے لیے پہلے دوسرے کو دعوت دینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں تبلیغ کرنے کے لیے، دوسرے کو دعوت دینے کے لیے خود عمل کریں گے تو بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، لیکن اگر خود عمل نہیں ہے تو ہم کسی دوسرے کو تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔